الدنیا یوم ولنا فیہ صوم، دنیا کی زندگی ایک دن ہے اور اس میں بھی ہمارے لیے روزہ ہے، یعنی اسلام کا روزہ ہے۔ اسلام کا رمضان کا روزہ بھی ہے جس کی ابتدا سحری ختم سے اور انتہا افطاری پہ ہے، اور اسلام کا روزہ بلوغت سے شروع ہوتا ہے اور موت تک اسلام کا روزہ ہے۔ اس کی افطاری رمضان کے روزے کی مرغوب پسندیدہ غذاؤں سے ہو جائے گی، مشروبات سے ہو جائے گی، لیکن اسلام کے روزے کی افطاری تو جام کوثر سے، حوض کوثر پہ ہوگی۔ ایسا پانی پلایا جائے گا جو دودھ سے زیادہ سفید ہے، شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اور اس سے بڑھ کے مزیدار بات یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک سے تو اسلام کا روزہ، رمضان اسلام میں ہے، اسلام رمضان میں نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ سارا اسلام رمضان میں بند ہو گیا ہو، ایسا ہے کہ سارے اسلام میں رمضان بھی، اسلام میں روزہ بھی ہے، اسلام میں نماز بھی ہے، اسلام میں حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، اور بہت سے احکام ہیں۔ اسی طرح رمضان بھی اسلامی احکامات میں سے ہے۔ تو ہم کیسے عجیب لوگ ہیں کہ رمضان تو آئے تو مسلمان بن جائیں، رمضان کے روزے تک کا خیال کریں، اسلام کے روزے کا خیال تک نہ کریں۔ رمضان ہو تو الحمدللہ سر پہ ڈھمپے ہوئے پگڑی سے، عمامہ سے، ٹوپی سے، گٹے ننگے ہیں اور پڑھے جانے کی بار بار آواز سنتے ہیں، ذکر تلاوت میں مصروف ہے، عبادات میں، دعاؤں میں، حتیٰ کہ اعتکاف کے ساتھ مسجدوں کو آباد کیا ہوا ہے۔ میرے عزیزو بتاؤ، رمضان ختم ہونے پہ اللہ نہیں ہوتے؟ اسلام بدل جاتا ہے، احکامات بدل جاتے ہیں، شریعت بدل جاتی ہے، اللہ پوچھتے نہیں ہیں، سزا جزا نہیں ہے، ثواب نہیں ہے، یا اللہ کا قانون صرف رمضان میں ہی ہے، رمضان گزرتے ہی اللہ کا قانون ختم ہو جاتا ہے، یا رمضان کے بعد ہم مسلمان نہیں رہ جاتے؟ عید تو رمضان ختم کرنے کے لیے آتی ہے، اسلام ختم کرنے کے لیے نہیں آتی۔ رمضان تو ایک تربیت گاہ ہے کہ آپ 11 مہینے اچھے گزار سکو، عبادت بندگی میں گزار سکو، توبہ میں، حلال پہ گزار سکو، نہ کہ رمضان کو تو صرف عبادت کا مہینہ سمجھا جائے اور باقی 11 مہینے میں پرواہ تک نہ ہو۔ کہاں گئے وہ نمازی؟ کوئی آسمان سے مخلوق اتری تھی، مسجدیں بھری ہوئی ہیں، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، ذکر ہو رہا ہے، دعائیں ہو رہی ہیں، نوافل ہو رہے ہیں، اللہ سے مانگا جا رہا ہے، ایک بڑی فضا ہوتی ہے، اور رمضان جاتے ہی وہ مسجدیں منتظر رہتی ہیں۔ وہ کہاں گئے وہ لوگ؟ میرے عزیزو، قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ آمنو آمینو، ایمان والو ایمان لے کر آؤ۔ ایسے نہیں بنو کہ وقتی مسلمان، ضرورت کے مسلمان، غرضوں کے مسلمان، اپنی خواہشات کے مسلمان، رمضان کے مسلمان۔ ہم ہر وقت کے مسلمان بنے، ہر وقت کے متبع سنت بنے۔ حضور کی سنت ہر وقت ہم پر لازم ہے۔ جس طرح صحابہ نے اسلام کو قبول کیا، ہم اس طرح اپنے اسلام کو اپنی زندگی میں داخل کریں، نہ کہ رمضان ایسا ہو، اسلام ایسا ہو کہ صرف رمضان والا رہ جائے۔ تلک حدود اللہ، اللہ کی حدود ہیں، یہ اللہ کا اسلام کا روزہ ہے، ان حدود میں پوری زندگی گزارنی۔ ان حدود میں ایک یہ بھی ہے کہ آپ نماز کا بھی نہیں چھوڑ سکتے، آپ کے ذمہ زکوٰۃ بنتی ہے تو وہ ادا کرو گے، اس کے خلاف کرتے ہو تو حدود کو کراس کر رہے، حدود کراس کرو گے تو مجرم ٹھہرو گے، مجرم ٹھہرو گے تو سزا ملے گی، سزا ملے گی۔ تو اللہ کی حدیں پورا سال ہے، اللہ کا قانون پورا سال ہے، اللہ پاک کی شریعت پورا سال ہے، تو ہمیں صرف رمضان کا مسلمان نہیں بننا چاہیے۔ میرے عزیزو، لوٹو مسجدوں کی طرف، اللہ کے گھر کی طرف، توبہ کی طرف، نماز کی طرف، چھوڑ دیں یہ دندے، یہ زندگی ایسی جو خدا کی بغاوت والی ہو، خدا رسول کو ناراض کرنے والی ہو۔ ان قریب ہم مرنے والے ہیں، یاد رکھنا، بڑے تھوڑے زمانے کے بعد مر جائیں گے، اس لیے اپنے آپ کو موت کی تیاری میں ہر وقت لگا کے رکھے۔ دنیا کی زندگی ایک دن ہے، اور اس میں بھی ہمارے لیے روزہ ہے، اسلام کا روزہ ہے، اسلام کا روزہ ہے۔ اسلام کے روزے میں نظریں جھکا کے رکھنا ہے، اسلام کے روزے میں زبان کو غیبت سے روکنا ہے، اسلام کے روزے سے حرام داخل ہونے سے کانوں کو پاک رکھنا ہے، اسلام کے روزے میں دل دماغ کو حرام سے پاک رکھنا ہے، ہاتھ پاؤں کے غلط استعمال سے اسلام کے روزے میں اپنے استعمال سے روکنا ہے ان کو۔ اسی طرح اسلام کے روزے میں نماز ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، رمضان کے روزے ہیں۔ اسلام کے روزے کے اندر کسی کا حق نہیں کھانا ہے، کسی کی حقوق میرے ذمے ان کی ادائیگی ہے۔ اسلام کا روزہ ہے، صرف رمضان والے مسلمان نہیں بنے میرے پیارو، رمضان والے مسلمان نہیں، اسلام والے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔